نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں اراکین القاسم ٹرسٹ اور بالخصوص اس کے روح رواں پیکر اخلاص و محبت جناب ساجد قاسمی صاحب، آج کا یہ خوبصورت ایمان افروز پروگرام استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ استاذ محترم کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ قبلہ استاذ محترم کے زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس مجلس میں کثرت کے ساتھ وہ لوگ تشریف فرما ہیں جنہوں نے قبلہ خادمی صاحب کے شب و روز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ تو ان قبلہ خادمی صاحب کے جو شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو ہے قبلہ کی خطابت کا، کیونکہ یہاں پر اہل علم بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں اور خطباء بھی ہیں۔ قبلہ کا جو انداز خطاب تھا وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا، ایک ایک لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قلبی محبت کی خبر دیتا تھا۔ اکثر قبلہ سے ہمیں خطابات سننے کا موقع ملا، صرف ایک بات عرض کر کے، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ کسی موضوع کو بھی بالتفصیل عرض کیا جائے۔ قبلہ جب خطاب فرماتے قرآن و حدیث کے ساتھ مربوط خطاب، اور ایک ایک لفظ حضور کی محبت کا درس دیتا ہوا نظر آتا۔ یہ میں نے خطاب کئی دفعہ قبلہ کے سامنے بیٹھ کر سننے کی سعادت حاصل کی۔ جب امت پر سرکار کے لطف و کرم کی بات ہوتی، حضور کی کرم نوازیوں کا ذکر ہوتا، اور پھر بالخصوص سرکار کے صدقے اللہ نے اس امت پر جو کرم نوازیاں فرمائی ہیں ان کا جب ذکر ہوتا تو قبلہ کے خطابت کا سمندر اپنے پورے جوبن پر ہوتا۔ آپ اکثر خطاب فرماتے جب اس امت کی کوتاہیوں پر نظر ہوتی اور امت کی بد عملیوں اور بد اعمالیوں پر نظر ہوتی، اور پھر سابقہ امتوں کا ذکر ہوتا جن میں سے ایک ایک گناہ اور غلطی کی وجہ سے وہ امتیں نیست و نابود ہو گئیں، تو پھر حضور کے لطف و کرم کا ذکر ہوتا کہ وہ کون کون سے گناہ جن میں سے ایک ایک گناہ کی وجہ سے وہ قوم صفائے ہستی سے مٹ گئیں، اور وہ تمام گناہ امت مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں، مگر جن گناہوں میں سے ایک گناہ پر
وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹ گئیں، وہ امت مصطفیٰ میں بدرجہ مجموعی موجود ہے۔ تو ہم نے عالم تخیلات میں عرض کی باری تعالیٰ قوم عاد نے گناہ کیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا، قوم قوم عاد نے گناہ کیا، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم نوح نے جو گناہ کیا، جو غلطیاں کی، ان کی وجہ سے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ تو ہم نے کہا باری تعالیٰ وہ تمام گناہ امت مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں، پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہاں جب پہنچنے قبلہ استاذ محترم آپ کی خطابت کا سمندر پورے جوبن پر ہوتا، اپنے پنجابی سٹائل میں فرماتے لوگوں میں ہونویں اوئی راباں جنہیں قوم موسیٰ نو غرق کر دیتا ہے، میں ہونویں اوئی راباں جنہیں قوم عاد دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، میں ہونویں اوئی راباں جنہیں قوم سمود نو تباہ تے برباد کر دیتا ہے۔ کہ باری تعالیٰ عذاب کیوں نہیں آندا؟ فرمایا مصطفیٰ تیرا رخ والضحیٰ سامنے آ جاندہ ہے۔ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے کہ سنیاں نو ذکر مصطفیٰ دے علاوہ تے آندہ ہی ککھ نہیں، تو قبلہ استاذ محترم اس کا جواب دیتے اور فرماتے کہ میرا دل کردہ ہے میں دعا کراں کہ تاڑا اے الزام دعا بن کے سانو لگ جے، سانو ذکر مصطفیٰ دے علاوہ آوئی کو جنا۔ اللہ پاک قبلہ کے درجات بلند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔